السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، آج کا لیکچر بہت ہی اہم لیکچر ہے کیونکہ آج کا دن وہ دن ہے جس کے لیے تمام بڈرز، تمام کانٹریکٹر تیاری کرتے ہیں۔ آج ہے رزلٹ اوپننگ کا دن۔ جی ہاں، آج ای پیڈز کے اوپر ٹینڈر اوپن ہونا ہے۔ آج ہی پتہ چلے گا کہ کس وینڈر نے، کس بڈر نے کیا کھویا اور کس نے کیا پایا۔ ویورز، آج ہم بات کریں گے ٹینڈر اوپننگ کی ای پیڈز پورٹل کے اوپر، اور اس کے علاوہ کچھ میں آپ کو ٹپس بتانے والا ہوں جو آپ کو ٹینڈر اوپننگ سیریمنی کے دوران بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گی۔ ویورز، بات کرتے ہیں کہ ٹینڈر اوپننگ کیا ہے۔ ٹینڈر اوپننگ ایک باضابطہ عمل ہے جس کے اندر مقررہ دن اور وقت کے مطابق تمام ٹینڈر جو بڈرز نے جمع کروائے ہوتے ہیں ان کو اوپن کیا جاتا ہے پبلکلی۔ آپ نے ٹینڈر ڈاکومنٹس کے اندر یہ پڑھا ہوگا کہ آپ کا ٹینڈر جو بھی ڈیڈ لائن ہے اس سے 30 منٹ پہلے پہنچ جانا چاہیے۔ تو ویورز، جو بھی دن ڈیسائیڈ ہوتا ہے ٹینڈر اوپننگ کا، اس دن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ 30 منٹ پہلے ادارے میں پہنچ جائیں۔ اس کا سب سے پہلا جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بھی نئے ادارے میں جاتے ہیں تو آپ کو ایڈمن آفس یا کانفرنس روم ڈھونڈتے ہوئے کچھ دقت پیش آتی ہے۔ تو اس لیے جب آپ پہلے جائیں گے تو آپ ایزیلی کسی سے بھی پوچھ کے آپ مقررہ آفس کے اندر پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ پہلے پہنچیں گے تو آپ اپنا نوٹ بک یا اپنا لیپ ٹاپ ایزیلی وہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہاں پہ باقی بھی بڈرز آئے ہوتے ہیں، آپ ان کے ساتھ گپ شپ لگا سکتے ہیں اور اپنے پروفیشنل ریلیشن بلڈ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے بزنس کارڈز ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پروکیورمنٹ اتھارٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں آپ ان کے ساتھ بھی اپنے بزنس کارڈ ایکسچینج کر سکتے ہیں۔ تو اب مرحلہ شروع ہوتا ہے ای پیڈ ٹینڈر اوپننگ کا۔ سب سے پہلے ویورز، اٹینڈنس ہوتی ہے۔ اٹینڈنس کیا ہوتی ہے کہ آپ کو پروکیورمنٹ اتھارٹی کے لوگ ایک پیپر دیں گے جس کے اوپر آپ نے اپنی کمپنی کا نام، اپنی ڈیزگنیشن، اپنا سیل نمبر اور اس کے علاوہ آپ نے آخر میں اپنے سائن کرنے ہوں گے۔ یہ پیپر سٹیپ بائی سٹیپ تمام لوگوں کو دیا جاتا ہے تاکہ وہ یہ یقینی بنا سکیں کہ کون کون سے بڈر ہیں جو ٹینڈر اوپننگ سیریمنی کے اندر موجود ہیں۔ تو ویورز، اس کے بعد باری آئے گی ای پیڈ پورٹل اوپن کرنے کی۔ جو ان کا کلیریکل سٹاف یا کمپیوٹر آپریٹر ہوگا وہ ای پیڈ پورٹل کو اوپن کرے گا اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ ڈالنے کے بعد۔ اس کے بعد وہ جو بھی ٹینڈر ہوگا اس ٹینڈر کے اوپر جائیں گے اور وہاں سے اس کو لاگ ان کر دیں گے۔ اس کے بعد جو بڈنگ پروسیس ہوگا، جہاں پہ بڈ آپ کی سٹور ہوئی ہیں، اس کو اوپن کرنے کے لیے پاسورڈ یا او ٹی پی کی ضرورت ہوتی ہے۔ او ٹی پی کیسے موصول ہوتا ہے؟ او ٹی پی ایسے موصول ہوگا ان کو کہ جب وہ ٹینڈر اپلوڈ کرتے ہیں تو اس وقت وہ پروکیورمنٹ کمیٹی کے چند ممبران کے نام، ان کے موبائل نمبر اور ان کے ای میل آئی ڈی بھی ساتھ درج کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ ٹینڈر اوپننگ کے دن لاگ ان کریں گے اور ان آفیسرز یا ان ممبران کے موبائل نمبر کو کلک کریں گے تو ان کے موبائل نمبر کے اوپر او ٹی پی ای پیڈ پیپرا کی طرف سے موصول ہو جائے گا۔ وہی او ٹی پی اس وقت وہ سسٹم کے اندر لاگ ان کریں گے اور جیسے ہی لاگ ان کریں گے اس کے بعد وہ کلک کرتے ہیں اوپن دا بڈز، تو بڈز اوپن ہو جاتی ہیں۔ ویورز، یہاں پر آپ کو ایک پتے کی بات بتاؤں کہ اگر کسی بڈر نے گریونس ڈالی ہے یا کوئی کلیریفیکیشن مانگی ہے تو جب تک ادارہ اس کو رپلائی نہیں کرتا او ٹی پی ای پیڈ کے اوپر موصول نہیں ہوتا۔ اب ٹینڈر اوپن ہو چکا ہے، بڈز اوپن ہو چکی ہیں۔ اب ادارہ 1 بائی 1 تمام بڈرز کے ٹینڈر کو اوپن کرتا ہے۔ سب سے پہلے جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ دیکھی جاتی ہے بڈ سیکیورٹی کو۔ ویورز، یہاں پر آپ نے تمام بڈ سیکیورٹی کو نوٹ کرنا ہے کمپیریٹیو سٹیٹمنٹ کے اندر، جو میں آپ کو پچھلے لیکچر کے اندر اس کا فارمیٹ بتا چکا ہوں۔ آپ تمام بڈ سیکیورٹی کو 1 بائی 1 بڈر کے نام کے ساتھ نوٹ کریں گے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد فائنینشیل بڈ کے اوپر ادارہ آتا ہے اور ان کی فائنینشیل بڈ کو دیکھا جاتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے فائنینشیل بڈ اگر تو لاٹ وائز ہے تو آپ نے اس کے ریٹ بھی نوٹ کرنے ہیں اور آپ نے اس کو میچ کرنا ہے بڈ سیکیورٹی کے ساتھ۔
فار ایگزامپل کہ اگر ادارے نے 2% ارنسٹ منی مانگی ہے اور کسی بڈر نے 1 لاکھ روپے لاٹ کا دیا ہے، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو اس کی بڈ سیکورٹی ہے وہ 2% کے حساب سے 2,000 روپے سے کم نہ ہو۔ اگر وہ 2% کے حساب سے کم ہوتی ہے تو آپ اسی وقت آبجیکشن ریز کر سکتے ہیں کہ ان کی بڈ سیکورٹی ارنسٹ منی کم ہے، ان کی بڈ کو ریجیکٹ کیا جائے، یہ آپ کا رائٹ ہے۔ تو اگر بیڈرز ریٹ جو ہیں وہ آئٹم وائز ہیں تو آپ آئٹم وائز بھی 1 بائی 1 اس کو آپ نوٹ کریں گے، لیکن یہ آپ نے شور کرنا ہے کہ آپ نے پوری رقم کو جو اینڈ پہ ہوتی ہے ٹوٹل اماؤنٹ کو بڈ سیکورٹی کے ساتھ لازمی چیک کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جب ٹینڈر اوپن ہو رہا ہوتا ہے تو آپ نے غور سے فائنینشیل بڈ کو دیکھنا ہے اور سی ڈی آر کو بھی دیکھنا ہے۔ بعض اوقات کچھ بڈرز ایسے بھی ہوتے ہیں جو سی ڈی آر کی جگہ کراس چیک اٹیچ کر دیتے ہیں، تو آپ وہاں پر بھی آبجیکشن ریز کریں کہ جی ان کا کراس چیک لگا ہوا ہے، اس کو بھی آپ ریجیکٹ کریں، تو ادارہ اس کو ریجیکٹ کرے گا۔ ٹینڈر اوپننگ کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ادارے کی طرف سے کوئی مسٹیک ہے یا کوئی زیادتی ہوئی ہے آپ کے ساتھ، تو آپ اپنے آفس جا کر ای پیڈ پہ لاگ ان ہو کے اسی ٹینڈر کے اوپر جا کر آپ کلیریفیکیشن کے اندر اور گریونس کے اندر آپ اپنی جو بھی رداد ہے وہ آپ وہاں پہ لکھ سکتے ہیں، ادارہ اس کو رپلائی کرے گا اور اس کو ریکٹیفائی کرے گا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر کہ ہم نے ای پیڈ ٹینڈر اوپننگ سیریمنی کیسے اٹینڈ کرنی ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے ای پیڈ کے اوپر گریونس کو کیسے اپلوڈ کرنا ہوتا ہے۔ ساتھ رہیے، اورو لائف کو لائک اور سبسکرائب کرتے رہیے تاکہ آپ تک اچھی اچھی ویڈیو پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔